محترم بھائیوں اور دوستوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خود فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ایک چیز یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے چہرے کو دیکھنا مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اپنی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینا، خدمت کے طور پر پیش کرنا، یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ گویا کہ صدیق اکبر کی تینوں چیزیں اپنے لیے نہیں تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اور اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا بھی کیا کہ اپنی زندگی میں اپنا سارا مال پیغمبر پر لٹایا، زندگی میں سارے صحابہ میں سب سے زیادہ رفاقت، صحبت، قربت نبی علیہ السلام کی اگر کسی نے پائی ہے تو وہ بھی صدیق اکبر، کہ زندگی کے ہر موڑ میں ہر جگہ صدیق اکبر نبی کے ساتھ رہے، نبی کے رفیق رہے، اور یہ خواہش بھی اللہ نے ان کی پوری کر دی کہ ان کی بیٹی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ میرے محترم بھائیوں، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں سنتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کو میں دفع کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تو کچھ دن مدینے کے یہودیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں۔ جب ان یہودیوں نے آج شکنی کی، معاہدے کو توڑ دیا، نبی علیہ السلام نے ان یہودیوں کے خلاف مدینے میں جنگ کا جب ارادہ فرمایا تو یہودی جنگ نہیں کر سکے اور بغیر جنگ کے اپنا مال چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب وہ مال جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس کو قرآن پاک نے مال فے کہا ہے، اور اس مال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حصہ مقرر ہوتا ہے، اور جب یہ مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس مال میں نبی علیہ السلام کا حصہ مقرر ہوا، اور نبی علیہ السلام کے حصے میں ایک باغ آیا، خیبر کے قریب یہ باغ تھا جس کو فدق کہا جاتا ہے، باغ فدق جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں اسی باغ کی آمدن سے اپنی ازواج مطہرات کے جتنی بھی ازواج مطہرات تھی ان کے خرچے خراجات اسی سے چلاتے رہے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں، انبیاء دنیا میں آتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی
اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اور انبیاء دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کی وراثت صرف اور صرف دین ہوتا ہے، کیونکہ اب وقت نہیں ہے، ورنہ قرآن کی کئی جگہوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اور داؤد علیہ السلام 19 بیٹوں کے باوجود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنا ہے، جو ان کا ایک بیٹا سلیمان علیہ السلام بھی تھا، باقی بیٹے وارث نہیں بنے۔ اب سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث کس چیز میں بنا کہ وہ علم میں اور نبوت میں بنا، کہ جو نبوت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی وہی نبوت سلیمان علیہ السلام کو ملی، اور سلیمان علیہ السلام وارث بن گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جتنے بھی انبیاء ہیں، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں یہ دنیا میں وراثت کے طور پر مال نہیں چھوڑ کر جاتے، ان کی وراثت ہوتی ہے علم۔ جو آدمی عالم ہے، جاہل ہے، ولی ہے، غیر ولی ہے، ایمان والا جو بھی آدمی دنیا کے اندر علم حاصل کرتا ہے، گویا کہ علم کی وجہ سے وہ انبیاء کا وارث بن جاتا ہے، وہ اس علم کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا وارث بن جاتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر انبیاء کا شرعی مال تقسیم ہوتا، وراثت میں مال تقسیم ہوتا، تو وہ باغ فدق ایسا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جتنی نبی کی بیویاں ہیں ان میں، اور نبی علیہ السلام کی بیٹی اس وقت جو زندہ تھی حضرت فاطمہ، اس باغ سے ان کو حصہ ملتا، بیویوں کو حصہ ملتا، اور قرابت رشتہ داروں میں سے نبی علیہ السلام کے چچا موجود تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حصہ ملا۔ یہ حضرات ایسے تھے کہ اگر وراثت مال میں جاری ہوتی، مال میں وراثت ملتی، تو فدق کے باغ سے ان لوگوں کو حصہ ملتا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا، اس مسئلے کا پہلے پتہ نہیں تھا، یا بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، لیکن حضرت فاطمہ کو پتہ تھا، لیکن حضرت فاطمہ یہ سمجھتی تھی کہ جو باغ سے حاصل ہونے والا نفع ہے، جو چیزیں حاصل ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، بعین ہی باغ تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت فاطمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ وراثت، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ سمجھایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، واپس آ گئی، اور پھر اپنی زندگی میں کبھی اس مال کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ وہ نبی کی بیٹی تھی، اور سخاوت کے گر تو اس نے نبی علیہ السلام سے سیکھے تھے، اس کو دنیا کے اندر مال کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ کئی واقعات میں ان کی سخاوت کے آپ کے سامنے کئی جمعوں میں بیان کر چکا ہوں، اب تو وقت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بعض لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کا حق نہیں دیا، اور نعوذ باللہ اہل بیت کا حق غصب کر لیا۔ پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ وہ باغ اتنا بڑا باغ نہیں تھا، چھوٹا سا باغ تھا جس میں 13 کھجور کے درخت تھے، 13 کھجور کے درخت تھے۔ اور اگر صدیق اکبر کی زندگی کی طرف نظر دوڑائی جائے تو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے وقت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5000 دینار خرچ کیے. 5000 دینار لا کر نبی کے ہاتھ میں دیا کہ یہ ہمارے مکہ سے مدینے کی طرف جانے کا خرچہ ہے. اور 5000 دینار سے علماء فرماتے ہیں کہ مکہ کے مدینے کے ایک باغ تو نہیں کئی باغ خریدے جا سکتے تھے. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کی ضرورت ہوتی تو نبی پر اس طرح مال نہ لوٹاتے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت غزوہ تبوک ہو رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ جسم پر ایک قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا وہ بھی فروخت کر کے ٹاٹ بازار سے خرید کے ٹاٹ کا لباس پہن کر وہ بھی صدیق اکبر نے نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دیا تھا. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کی ضرورت ہوتی تو اس زمانے میں وہ اپنے لیے مال جمع کرتے. اور پھر اس سے اگلی نکتے والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ سارے نبیوں کے امام سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ رہنے والا، سب سے زیادہ نبی کی صحبت میں رہنے والا آدمی، اگر کوئی دنیا کا یہ آدمی کہے کہ وہ مال کی لالچ رکھتا تھا تو آپ اندازہ بتائیں نبی کی صحبت میں رہ کر اس نے مال کی تربیت سیکھی تھی یا دین کی تربیت؟ نبی کی صحبت میں رہ کر اس کو نورانیت حاصل ہوئی تھی، نبوت کے اثرات اس کے جسم میں منتقل ہوئے تھے یا مال کی محبت ملی تھی اس کو؟ اس لیے یہ اعتراض حضرت صدیق اکبر پر نہیں کیا جا سکتا. اور میں آپ کو علمی بات بتاؤں، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا یہ واقعہ پیش آیا. حضرت فاطمہ نے مال طلب کیا، نبی علیہ السلام نے حدیث سنا دی. نبی علیہ السلام کی حدیث صدیق اکبر نے سنا دی کہ اب انبیاء کا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا. پھر وہ باغ جو تھا، یہ سمجھنے کی بات ہے، وہ باغ جو تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے استعمال میں بھی خرچ نہیں کیا، کسی پر صدقہ بھی نہیں کیا. وہ باغ بیعی نہیں، اسی طرح سرکاری سطح پہ جس کو کہتے ہیں وہ باغ کو اسی طرح رکھا. اس کی آمدن سے اہل بیت پر خرچہ کرتے رہے، اس کی حفاظت کرتے رہے. اس سے جتنا نفع ملتا تھا وہ حضرات اہل بیت پر، حضرت فاطمہ پر، حضرت علی پر، نبی کی ازواج مطہرات پر خرچ کرتے رہے. صدیق اکبر کے زمانے میں وہ باغ بیعی نہیں اسی طرح تھا. جب صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، انہوں نے بھی وہ باغ جو ہے بیعی نہیں کسی کے حوالے نہیں کیا. شروع میں خود اس کی سرپرستی کرتے رہے، پھر حفاظت کے لیے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی جتنی بھی آمدن ہے اس سے اہل بیت پر خرچ کرنا ہے. ملکیت کے طور پر یہ نہیں دیا تھا بلکہ حفاظت کے طور پر ان کے حوالے کیا. پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، اس میں بھی یہ بات اسی طرح چلتا رہا. اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تب بھی یہ باغ ایسے ہی موجود تھا جس طرح صدیق اکبر کے زمانے میں موجود تھا. ایسے ہی حضرت علی کے دور خلافت میں بھی یہ باغ اسی طریقے سے موجود تھا. اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی کام کیا جو صدیق اکبر نے کیا، یعنی اس باغ کو وراثت کے طور پر تقسیم نہیں کیا. وہی کام کیا جو فاروق اعظم نے کیا تھا، وہی کام کیا جو حضرت علی المرتضیٰ سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یہی سلسلہ رہا. اور اس کے بعد ایک آدمی ایک مرتبہ آیا، اس کے بعد ایک زمانے کے بادشاہ تھے جس کا نام محمد تھا. بادشاہ خطبہ دے رہے تھے، مجلس سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے جس پر میں بہت غصہ ہوں، اس نے ظلم کیا ہے. بادشاہ نے کہا وہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ وہ ابو بکر ہے جس نے فاطمہ کو میراث میں حصہ نہیں دیا. تو اس بادشاہ نے کہا اچھا، حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں وہ باغ کہاں تھا؟ کہا اسی طرح محفوظ تھا. عمر کا دور خلافت آیا، کہا اس نے بھی نہیں دیا. عثمان کا دور خلافت آیا تو اس آدمی نے کہا عثمان نے بھی وہ باغ وراثت میں تقسیم نہیں کیا. بادشاہ نے پوچھا علی کا دور خلافت آیا تو کیا ہوا؟
وہ آدمی خاموش ہو گیا، وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو شرعی مسئلہ جو تھا، جو فیصلہ صدیق اکبر نے کیا تھا، وہی فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کہ اس باغ کو تقسیم نہیں کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کے مال سے فائدہ ہوا ہے تو وہ ابوبکر صدیق کا مال ہے، جس سے مجھے سب سے زیادہ دنیا میں فائدہ ہوا۔ ابوبکر کے مال سے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ صدیق کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اتنے کسی اور کے میرے اوپر احسانات نہیں ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کے صحبت یافتہ ہے، اس کے دل میں مال کی لالچ ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو وہ اپنے سارا مال نبی پر نہ لٹاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مال شرعی طور پر تقسیم ہوتا تو صدیق کے بعد حضرت علی بھی اس مال کو شرعی طور پر تقسیم کرتے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو وہ اعتراض کرتے ہیں، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو فاطمہ سے بغض رکھتا ہے، فاطمہ سے ناراضگی رکھتا ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے میں بھی ناراض ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث کو لے کر بعض یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض تھی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر گئے، فاطمہ نے دروازہ نہیں کھولا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فاطمہ دروازہ نہیں کھولتی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ، حالات ایسی ہے کہ جسم پورا لباس سے چھپ نہیں رہا، گھر میں اتنا لباس نہیں ہے، جو لباس تھا وہ بھی صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اپنی چادر مبارک دیوار سے پھینکتے ہیں، حضرت فاطمہ جسم پر پردہ کرتی ہے، پردہ کرنے کے بعد دروازہ کھولتی ہے، اللہ کے محبوب اندر تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ مصلی کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے ذرا صبر کرے اللہ کے نبی، میں رب کا شکر ادا کر لوں۔ فاطمہ 2 رکعت پڑھتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تجھے میں ایک چیز بتاؤں، ذرا مصلی کو اٹھاؤ، مصلی کو اٹھاؤ اور نیچے دیکھو کہ مصلی کے نیچے کیا ہے۔ حضرت فاطمہ مصلی کو اٹھاتی ہے، نیچے دیکھتی ہے کہ نیچے بہت سارے ہیرے جواہرات اور سونا پڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ مال لے لے دنیا کے لیے، کہا اس سے کوئی بہتر چیز؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ایک وظیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے، دوبارہ اس مال کے اوپر مسلح ڈال کر کہتی ہے کہ میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں کہ اللہ نے مجھے یہ زندگی دی ہے، اگر میں آج اللہ سے دنیا میں مال طلب کر لوں گی تو آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ میرے محترم دوستو، حضرت فاطمہ دنیا میں آخرت کی فکر کر رہی ہے، اس مال کو اس طرح ٹھکرا دیتی ہے، پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے زمانے میں وہ صدیق اکبر سے جا کر مال کا مطالبہ کرتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر مال نہ ملنے پر صدیق اکبر حضرت فاطمہ کو حدیث سناتے ہیں اور وہ حدیث کی وجہ سے ناراض ہو جاتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے حضرت فاطمہ کی ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنا مال سب سے زیادہ نبی پر خرچ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اگر دنیا میں مجھے کسی کے مال سے فائدہ ہوا ہے تو وہ صدیق ہے جس کے مال سے مجھے فائدہ ہوا ہے۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا جو مال ہے وہ وراثت پر مال تقسیم نہیں ہوتی، وراثت ان کی علم ہے۔ جو آدمی بھی دنیا میں جتنا علم حاصل کرتا ہے، ایمان کی حالت میں جو آدمی علم حاصل کرتا ہے وہ انبیاء کا وارث بن جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سنا رہے تھے، آخری بات ایک حدیث سنا رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تفصیلی حدیث ہے
کہ ایک نمازی آدمی جنت میں جائے گا تو نماز والا دروازہ اس سے بلائے گا، روزے دار آدمی جائے گا تو روزے والا دروازہ اس سے بلائے گا۔ اس طرح سارے دروازوں کا نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی آدمی ہے جس کو جنت کے سارے دروازے بلائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو گے ابو بکر جس سے جنت کے سارے دروازے بلائیں گے کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ یہ اتنے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اللہ کے اتنے عظیم الشان صحابی تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے بڑی فضیلت کون سی ہو سکتی ہے کہ بیت المقدس میں معراج کی رات نبی علیہ السلام جاتے ہیں، سارے انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں، اور یہاں نبی علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ نبی کی موجودگی میں حضرت ابو بکر نبی کے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت یاد رکھائے۔